قربانی کے اس پورے عمل میں ایک انتہائی اہم جو پہلو ہے وہ گوشت کی تقسیم کا ہے۔ مالی عبادات کو اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم اس لیے بھی فرمایا کہ ہم میں سے جو صاحب ثروت افراد ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ اپنے ساتھ خوشیوں میں اپنے نادار، مساکین اور فقراء بھائیوں کو بھی شامل کریں۔ ہم تصور کریں کہ ہم پورا سال ہی جو صاحب حیثیت افراد ہیں، صاحب ثروت افراد ہیں، وہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ گوشت کی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں اور مہینے میں ایک آدھ مرتبہ نیا سوٹ سلوا لیتے ہیں، اچھا لباس پوشاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب عید کے دن کیا امتیاز ہے، کیا فرق ہے کہ اس دن بھی یہی کام کیے جا رہے ہیں؟ اصل عید کا میسج کیا ہے اور اصل عید کا سبق کیا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو اپنی چار دیواری تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے ساتھ ان غرباء کو، فقراء کو اور مساکین کو بھی شامل کریں کہ جو اپنے طور پر خوشیاں حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے گوشت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو طریقہ کار ارشاد فرمایا کہ 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصوں میں بھی یہ اہتمام ضرور کیا جائے کہ 3 حصوں میں ایک ہی جیسا گوشت اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو رکھا جائے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو اپنے لیے حصہ ہے اس میں انتہائی شاندار اور بہترین قسم کا گوشت ہو، اور باقی 2 حصوں میں جو چیچڑے ہیں یا دیگر اس طرح کا گوشت ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ تینوں حصوں میں برابر اور ایک ہی طرح کا گوشت اس کو تقسیم کیا جائے۔ پہلا حصہ اپنے لیے ہے، اور پھر دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے دوسرا حصہ رکھا جائے، اور تیسرا حصہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نادار ہیں، جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو اپنے طور پر اس مہنگائی کے دور میں اور غربت کی وجہ سے گوشت کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے گھر کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن ان کے گھر کی دہلیز پر یہ جو گوشت کی ایک نعمت ہے، ان کے بچے اور وہ خود اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ان کے ہاں 2 وقت کی روزی روٹی جو سوکھی روٹی ہے اور سادہ سی غذا ہے، وہ اگر انہیں میسر آ جائے تو اس کو اپنے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، بڑی آسائش سمجھتے ہیں۔ تو گوشت جیسی عیاشی کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اپنی اس قربانی کے گوشت میں اپنے ان نادار بھائیوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو اپنے طور پر ان ساری چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو تیسرا حصہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ اپنے ان نادار بھائیوں کے لیے، ان مساکین بھائیوں کے لیے، فقراء کے لیے اس حصے کو رکھا جائے۔ اور پھر جس طرح اس سے پہلے بیان ہوا کہ گوشت میں وہ برابر اور ایک ہی طرح کا گوشت تینوں حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس میں یہ بھی شرعاً گنجائش ہے کہ اگر ہم کثیر العیال ہے، یعنی بڑا خاندان ہے، بہت بڑا کنبہ ہے، اور سارا گوشت اگر ہم خود رکھنا چاہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی رخصت تو ہے اپنی جگہ، لیکن ہم اپنا تصور کریں کہ کیا ہم زیادہ ضرورت مند ہیں یا ہمارے قرب و جوار میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی، جنہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے جسم کا اور ہمارے وجود کا ایک حصہ قرار دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ایک عمارت اور ایک جسم کی مانند ہے کہ ان میں سے بعض حصے بعض کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہمارے جسم اور ہمارے وجود کا ہی حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم تصور کریں کہ ہم سے زیادہ مستحق وہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، نادار ہیں، فقراء ہیں، جو آج بھی اگر محروم رہے تو پورا سال محرومیت میں ہی گزاریں گے، اور پورا سال وہ اپنے طور پر اس کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے، اور بہتر یہی ہے جس طرح آج ہمارے ہاں اگر 10 بھائی مل کر قربانی کرتے ہیں، 10 اپنی اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور اب وہ اپنی طرف سے اگر 10 بھائیوں میں وہ حصے آپس میں اس کو تقسیم کرتے رہیں گے، اس کو گھماتے رہیں گے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب میں اگر زیادہ قربانیوں کا عمل ہے اور ہر ایک قربانی کر رہا ہے تو ان سے اجازت لے کر ان کے حصے کا بھی اگر گوشت کسی غریب کو پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے بھی اس عمل کو قبول فرمائے گا، اور جس نے اگر رضامندی سے آپ کو اجازت دی تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بھی اس ثواب کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے تقاضوں کے مطابق اور اس کے جتنے بھی آداب ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین قربانی کی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔